حضرت علامہ رضا علی خان آپ بھی وقت دے بہت بڑے عالم دین، اور تسیں اندازہ لاؤ کہ باپ بھی عالم دین، دادا بھی عالم دین، اور پھر آپ خود بھی عالم دین، اور ایسے عالم دین کہ جنہ دی زبان دے اوپر ہر وقت عشق مصطفیٰ، عشق رسول، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبت دے چرچے رہندے ایسے۔ آپ دی جو ولادت ہے، آپ دا جو آنا ہے دنیا دے اندر 1272 ہجری 14 جون ماہ شوال المکرم دا ماہ عظیم ایسے 14 جون 1272 ہجری اور 1856 عیسوی کے اندر آپ تشریف لے کے آئے۔ تو جس وقت آپ تشریف لے کے آئے الحضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، تو آپ نے علم دین پڑھیا، سکھیا، اور جس طرح کہ بر صغیر پاک و ہند اندر جدوں اسلام نو 1000 سال گزر گئے تو اکبر بادشاہ نے خدائی دعویٰ کیتا، کیونکہ اس وقت برسر اقتدار اکبر بادشاہ ایسی، تو اللہ دی توہین کیتی اکبر بادشاہ نے۔ تو او دے سامنے جڑی عظیم شخصیت آئے نے، انہاں دا نام بھی احمد سی، انہاں دا نام بھی احمد سی، کیونکہ آپ دا نام نامی اسم گرامی شیخ احمد فاروقی سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ 1000 سالہ مجدد، جنہوں اکبر بادشاہ نے اللہ دی توہین کی تھی، تو ایدے مقابلے دے اندر حضرت احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی آپ تشریف لے کے آئے، اور آپ نے اکبر بادشاہ نو جواب بھی دیتا، اور اللہ دی توہین کرن والیاں دے سامنے آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے چٹان دی طرح، اور اکبر بادشاہ دا مقابلہ کیتا، اور لوگاں دے دلاں دے اندر خالق کائنات دی محبت اور ایمان نو بچایا، اسلام نو بچایا۔ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، تو جدوں اعلی حضرت دا دور آیا، امام احمد رضا خان دا دور آیا، تو اس دور دے اندر لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر غستاخیاں کیتیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعوذ باللہ من ذالک غستاخیاں کیتیاں، تو انہاں غستاخاں دے سامنے جڑے عظیم شخصیت آئے نے، وہ بھی انہاں دا نام بھی احمد، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، پتہ اے چلیا حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے لا الہ الا اللہ دی حفاظت کی تھی، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے محمد رسول اللہ دی حفاظت کی۔ تو خود اندازہ لو عظیم شخصیت، انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگے اگلے جمعۃ المبارک دے اندر حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر خیر کوشش کرانگے، انشاءاللہ کرانگے۔ تو اس جمعۃ المبارک دے اندر الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا تھوڑا جیا تعارف، آپ دا ذکر خیر۔ تو عزیزان محترم، آپ نے 4 سال دی عمر دے اندر قرآن مجید ناظرہ الحضرت نے پڑھ لیا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔
توجہ کرو، کشتائے عشق و رسالت امام احمد رضا فاضل بریلی جڑے میرے تے توڑے امام نے، اس امام دا ذکر خیر کرن لگے ہیں جس امام نے پوری زندگی عزت رسول اللہ دے اوپر پہرا دیتا ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگاں دے دلوں دے اندر، کیونکہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اکبر بادشاہ ظالم ایسی مقابلہ کر دے ہویا، آپ نے اسلام نو بچایا اور اسلام نو ساڑھے تک پہنچایا، اور الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے اسلام اور عشق مصطفیٰ بچا کے ساڑھے سینیہ دے اندر جڑا ہے پہنچایا۔ تو آپ دا ذکر خیر کرن لگ گیا، جنہاں نو پتہ ہے جڑے جان دیا انہوں نے پتہ ہے نا کہ کس عظیم ہستی دا ذکر خیر ہونے لگ گیا ہے۔ آپ نے 4 سال دی عمر دے اندر قرآن مجید نازلہ پڑھ لیا سے، 13 سال 10 مہینے 5 دن دی عمر دے اندر آپ نے دورہ حدیث شریف مکمل کر لیا ہے۔ 13 سال 10 مہینے 5 دن آپ فارغ التحصیل آپ نے مکمل علم جڑا ہے وہ پڑھ لیا ہے سی۔ آپ نے الحضرت عظیم البرکت نے 13 سال 10 مہینے 5 دن دے اندر علم حاصل کیتا فارغ التحصیل، اور پھر جدو آپ جس دن آپ نے علم مکمل کیتا، یعنی 13 سال 10 مہینے 5 دن دی عمر دے اندر، اس دن آپ دے اوپر نماز فرض ہو گئی، آپ بالغ بھی ہو گئے، آپ دے اوپر نماز فرض ہو گئی، اور اس دن تو لے کے پوری زندگی الحضرت عظیم البرکت نے ایک بھی نماز قضا نہیں ہون دیتی، سب نماز آپ نے پڑھی ہیں، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی الحضرت عظیم البرکت۔ آپ دا ذکر خیر، کیونکہ آپ جو زندگی گزاری ہے اس زندگی دے اندر آپ نے عشق رسول دسیا ہے، لوگوں تک عشق رسول پہنچایا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت جنہ دی زبان دے اوپر ہر وقت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لباں دے اوپر ہر وقت عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی ذات دے اوپر اگر کوئی لوگ گلاں کر دے آپ کدی جواب نہیں سی دیندے، اور جدو ذات مصطفیٰ دی گل ہوندی سی اعلیٰ حضرت نہ دنے سوندے سن نہ رات سوندے ہیں سن، اور انہوں جواب دیندے ہیں سن حضور دی عزت واسطے، حضور دی محبت کے اندر جواب دیندے ہیں سن، کیونکہ آپ نے اپنی ذات نال نہیں سی پیار، آپ نے اگر پیار ایسی تو ذات مصطفیٰ دے، اگر پیار ایسی تو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال ایسی۔ تو ایک دن آپ نے آپ دے دادا جان قاری صاحب دے کو لے کے گئے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے، آپ قرآن مجید پڑھ رہے، تو ایک لفظ قاری صاحب پڑھان، تو آپ نے پڑھان آپ پڑھنا ذرا غور کرنیا، پڑھان آپ پڑھنا، آپ دے دادا جان بھی کول تشریف فرما، ایک باری 2 باری 3 مرتبہ پڑھایا، جدو آپ نے پڑھیا نا تو آپ دے دادا جان نے فرمایا بیٹا قاری صاحب پڑھا رہے نے تسی پڑھ کیوں نہ رہے ہو؟ عرض کیتی بابا جان اس لفظ جنہوں نے پڑھا رہے نے یہ تھلے زیر آ لے کر قاری صاحب زبر پڑھا رہے نے، کاتب لکھن والے دے کلو غلطی ہو گئی، زیر دی جگہ تے زبر لگی، کہ قرآن مجید اندر بس اوقات کوئی غلطی یاد اندی ہے، لکھن والے دے کل کوئی اپنے جرہ ہے غلطی، اس واسطے آپ قرآن مجید فرقان حمید اس لفظ نو نہیں سی پڑھ رہے، آپ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ نے جرہ بہارت عطا فرمائی، اتنا ذہن اتنا حافظہ عطا فرمایا، اور اتنا آپ دے دل نو روشن فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے لفظ اندر اگر زیر زبر دا فرق آ رہا ہے کہ آپ پڑھ نہیں رہے، استاد یعنی قاری صاحب اس وقت کو حافظ نہیں ہوندے جڑے قرآن پاک حفظ نہیں کیتا ہوندہ، تو اگر زیر زبر دی غلطی آ جائے تو کیونکہ حفظ نہیں کیتا پتہ نہیں چلتا، تو حافظ اگر ہوئے قرآن مجید پڑھن والا انہوں پتہ چل جاندہ کہ اتھے زیر دی جگہ تے زبر لگ گئی یا زبر دی جگہ تے غلطی دے نال
زیر لگ گیا تو الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے استاد محترم ایک دن آپ نے تھوڑے سیٹ تے پردے اندر لے کے گئے قاری صاحب کہنے لگے بیٹا میں نے اے دس کہ تو انسان ہے جن ہے فرشتہ ہیں کی ہیں آپ نے فرمایا عرض کی تھی کہ استاد محترم قاری صاحب میں انسان ہی ہاں پر اے جو میں نے مل رہا ہے اے میرے اللہ دا میرے اوپر فضل عظیم ہے میرے اللہ دا فضل عظیم ہے تو عزیزان محترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فتوہ لکھیا اور وہ فتوہ جدو پہنچیا نا عرب دے اندر سید اسماعیل خلیل رحمت اللہ علیہ آپ نے اس فتوے نو ویکھیا جدو پڑھیا نا عرب دے اندر حضرت سید اسماعیل خلیل رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو اس فتوے نو ویکھیا نا تے پڑھیا تو وہ پورا فتوہ ہی عربی دے اندر لکھیا ہویا اللہ اکبر کبیرہ تو آپ فرمان لگے بھئی جن نے آپ فتوہ لکھیا ہے نا اگر آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماؤں دینا تو انہوں نے انہوں اپنے سینے نہ لا کے پیشانی جمنی ایسی کہ وہ لکھن والے کمال ہی کر دیتا ہے کون ہوندے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سینے نال بھی لوندے پیشانی بھی چوم دے اور اپنے شاگرداں دے اندر اپنا شاگرد بھی بنا دے اس طرح دا آپ دا کمال ہے سی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 55 علوم دے اوپر 1 2 3 4 نہیں کوئی ویکھے ہونگے بہت بڑے عالمی دین ہوئے گا بہت بڑا جانن والا ہوئے گا 1 علوم دے اوپر جڑا مہارت ہوئے گی 2 دے اوپر ہو جائے گی 3 دے اوپر ہو جائے گی لیکن بال حضرت تیری عظمت نو سلام تیرے علم نو سلام 55 علم صرف پڑھے ہی نہیں ہے سن ایسی مہارت ایسی کہ جڑا پڑھن والا جڑا ہے آپ دے اس علم نو لکھیا پڑھدا ایسی وہ کہندے سی وال حضرت کمال ہی کر دیتا یعنی ایسا علم آپ دے کل کمال ایسی اور عزیزان محترم توجہ والی یہ بات ہے کہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جرا ترجمہ کیتا نا کنز الایمان لوگ کہندے ہیں نا پوچھ دیا کہ ترجمہ کیڑا پڑھنا چاہیے ہے کیڑا لیانا چاہیے ہے اللہ اکبر کبیرہ تو جواب کی ہوندہ ہے اگر وہ عاشق رسول ہے سنی ہے میرے آقا نے محبت کرن والا ہے تو او دے لباں تے زبان دے وچ لفظ یہی ہوئے گا کہ حضرت امام احمد رضا دا ترجمہ لے کے آؤ کیونکہ انہوں نے جڑا ترجمہ لکھیا ہے سی عشق محمد اندر گم ہو کے لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دے اندر گم ہو کے لکھیا ہے سی کیونکہ لوگ قرآن پاک دے اندر تے رد و بدل نہ کر سکے لیکن ترجمے دے اندر ہیرا پھیریاں کیتی ہیں لوگوں نے قرآن پاک دے لفظیں دے اندر تے ہیر پھیر نہ کر سکے نا چینج نہ کر سکے تبدیل نہ کر سکے لیکن ترجمے دے اندر رد و بدل ترجمے دے اندر رد و بدل کیتا میں آپ دے سامنے کچھ آیات مبارکہ پڑھ کے تاکہ آپ نو دلیل دے طور تے پتہ چل جائے کہ کس طرح الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ لا بھی ترجمہ قرآن پاک اٹھا کے ویکھ لو اور بھی تو الحضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کر لینے ہیں کہ جڑی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ترجمہ فرمایا ہے وہ بھی پڑھ کے ویکھ لینا اور دوسرے ترجمے بھی اٹھا کے ویکھ لینا کیونکہ سب تو پہلے اگر کسی ہستی دا نام ہے تو خالق کائنات دا نام ہے کسی عظیم ہستی دا نام ہے تو خالق کائنات دا نام ہے اور سب تو پہلے اگر کوئی ہے تو خالق ہے اور بعد اندر ساریاں ہستیاں نے اول و خالق ہے بعد اندر سب نے کیونکہ وہ خالق پیدا کرن والا ہے اگر پیدا کرن والا نہیں ہوئے گا تو پھر پیدا کیویں ہوئیں گے اگر خلق کرن والا یعنی خالق ہی نہ ہوئے تخلیق کرن والا تو پھر کس طرح تخلیق ہوئے گی پہلے خالق ہے اس خالق نے بعد اندر سب کچھ تخلیق کیا تو حضرت عظیم البرکت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جڑا ترجمہ کیتا ہے وہ بھی ذرا سمجھ فرماؤ اور جڑا اور بیلیاں نے لکھیا ہے وہ بھی ذرا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ترجمہ جڑا ہور دوسرے نے لکھیا ایک ہے شروع کرتا ہوں قرآن پاک پہ ہونگے اٹھا کے پڑھ کے ویکھو انہوں نے لکھیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ اکبر لیکن حضرت عظیم البرکت نے جڑا ترجمہ فرمایا نا آپ نے فرمایا
اللہ دے نام تو ہی شروع کرنا ہے تو پھر شروع کرتا ہوں کیوں آ گیا؟ جدو اللہ دے نام تو شروع کرنا ہے تو پھر شروع کرتا ہوں کیوں پہلے آ گیا؟ اللہ دے نام تو شروع کرنا ہے سی نا۔ تو حضرت عظیم البرکت نے جرا الحضرت نے ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ابتدا دے اندر آپ نے لفظ اللہ بول کے دسیا کہ اگر شروع کرنا ہی تو ترجمہ انج کر کہ اللہ دے نام تو شروع کرنا جو بڑا نہایت ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ دے نام تو ایتھے بھی علم دا پتہ چل گیا کہ انہاں دا علم کی کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں، لیکن الحضرت دا علم تے عشق کی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایتھے دا گیا علم، لیکن اگے جڑیاں ہیرا پھیریاں کیتیاں گئیاں نے ذرا او بھی ترجمہ سماعت فرماؤ، تواڈے ذہن دے اندر اے چیز موجود ہوئے کہ ساڈے امام نے جڑا ترجمہ کیتا ہے نا، اے پھر قیامت تک کوئی اس طرح ترجمہ نہیں کر سکے گا، کوئی اس طرح ترجمہ لکھ نہیں سکے گا، کر نہیں سکے گا، کیونکہ آپ نے جو ترجمہ کیتا ہے اللہ اکبر عشق مصطفیٰ دے اندر گم ہو کے کیتا ہے۔ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ عشق دی گل کراں، حضرت میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مریدین نو فرمان لگے بھی چلو چلیے چل کے الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا عبد نال ملاقات کر کے آئیے تے نالے مل کے آئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قریب ہی آپ دا مزار شریف ہے، شرک پور شریف، آپ تشریف فرما، آپ چلے الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بری رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے گھر دے باہر نکل کے اپنے مریدین نو، اپنے شاگرداں نو، اپنے خلیفہ نو نال لے کے فرمان لگے بیلیو آپ ایک عظیم اللہ دے ولی کامل تشریف لے کے آ رہے نے، آؤ چلیے انہوں دا استقبال کرنا ہے۔ سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں ذرا دسنا کہ آپ کتھے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کتھے، لیکن یہ ہے کہ جنہاں نو اللہ علم عطا فرمائے، جنہاں نو اللہ ولایت عطا فرمائے، جنہاں دے اللہ دل دی آنکھیاں عطا فرمائے، انہاں نو نظری آندا ہے، وہ نیڑے ہوئے تے چاہے۔ تو حضرت میاں شیر محمد آپ نے فرمایا کہ جدہ اکثر آپ علماء کرام بھی خطیب صاحبان بھی اکثر شیر جنہاں پڑھے جاندے آپ فرمان دیا جدو رب دل دیاں اکھیاں دے بے، جدو رب دل دیاں اکھیاں دے بے کہ چانن لاوے نوروں محبوبانوں نظری آوے کیا نیڑے کیا دور، جدو بندہ اس مقام تے چلا جاندہ پھر دور و نزدیک دا معاملہ نہیں ہوندہ، اللہ انہوں علم اور روشنی عطا فرما دیندہ ہے، اور اس نگاہ دے نال وہ دل دی آنکھیاں دے نال چاہے کوئی قریب ہوئے چاہے دور ہوئے اللہ انہوں وہ نظر عطا فرما دا کہ بیک سکتے ہیں۔ اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا آؤ میرے شاگردوں، آپ اپنے خلیفہ نو بھی اپنے شاگردہ نو بھی نال لیا، آپ ہاتھ دے کھڑے ہو گئے کہ کون آ رہے نے؟ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، یہ شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کے آ رہے نے الحضرت عظیم البرکت دے کولوں۔ جب آپ پہنچے نے آپ اپنے جڑا ہے شہر دی حدود دے اوپر کھڑے آ، نال استقبال کیتا ہے، نال ملے آئے، ملے نے آپ پتہ چلے آ اگر کوئی اللہ دا ولی آئے عالم دین آئے کوشش کرنی آ کہ انہاں دا استقبال کرنا ہے، انہاں دا استقبال کرنا ہے۔ یہ الحضرت نے سنو سبق دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ صراط تے کھڑے نے آپ ملے نے نال لے کے چلے گئے نے، 3 دن آپ نے قیام کیتا ہے، تیسرے دن آپ جرہ تشریف فرما لے کے جرہ واپس چلے نے، ان مریدین پوچھ دیا سوال کر دیا اے بابا جی اے ساڑے پیر و مرشد ذرا دسرانا 3 دن جو قیام کیتا ہے ایتھے ملے کیا کی ویکھیا جی کی لے کے جا رہے ہو کی ملے آئے؟ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے او میرے مریدو میں 3 دن ویکھے آئے الحضرت عظیم البرکت ایک پردہ ہے، پردے دے بار الحضرت بیٹھے نے اور پردے دے اندر محمد عربی بیٹھے نے، حضور فرما دے نے الحضرت دا کلم اٹھ دائے۔
کی فرماندے نے حضرت شیر ربانی میں پردہ ویکھے آئے پردے دے اندر حضور دی ذات پردے دے بار احمد رضا دی ذات حضور فرماندے نے الحضرت بول دے نے حضور فرماندے نے الحضرت بول دے نے کہ میں کیوں نہ کہاں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام وہ ہر عادات نال حضور دی پیار کرن والے اور حضور فرما رہے نے الحضرت بول رہے نے انج کہہ لو کہ الحضرت دی زبان دے اوپر مصطفیٰ بول رہے الحضرت دی زبان دے اوپر مصطفیٰ کریم بول رہے نے الحضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بری رحمت اللہ علیہ تو میں عرض کر دیا سا کہ آپ نے ترجمہ کی کیتا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے دیکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اذا جرا ترجمہ کیتا نا بیلیاں نے وہ بھی ذرا قرآن چک کے دیکھو پڑھو انہوں نے ترجمہ کی کیتا اللہ اکبر کبیرہ نعوذ باللہ من ذالک جو نہ ترجمہ کیتا ظالمہ نے وہ دن در کی لکھیا کیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک نقل کفر نہ کفر باشد آپ الحضرت ابھی میں عرض کروں گا انہوں نے جڑا ترجمہ لکھیا اس آیات مبارکہ دا کہ آپ کے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اللہ اکبر کبیرہ حضور والنسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگلے اور پچھلے اللہ اکبر کبیرہ کہ گناہ اللہ نے معاف کر دیئے اللہ اکبر کبیرہ لیکن حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے جرا ترجمہ کیتا آپ نے فرمایا ظالموں عقل دیانے ہو اج نہیں اجرا انہوں نے لقلہ تو مراد آپل کی تیا آپ نے فرمایا لقلہ جرا ہے اج اندر اللہ نے ملکیت اپنے مصطفیٰ نو عطا فرمائی ہے اور کس چیز دی لیغفرت اندر جو لقلہ لفظ ہے ایتی نسبت انہوں نے کی تیا حضور بلکہ حضور دے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ آپ نے فرمایا ترجمہ اج نہیں میرے کول پوچھو ترجمہ آکے میرے کول بیٹھو اور ظالموں میں تو نے ترجمہ دساں کہ نبی تے معصوم ہوندہ ہے نبی تے گناہ نہیں ہوندے فرشتے اور نبیانو انبیان اللہ نے معصوم الخطا پیدا فرمایا ہے اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر اے میرے محبوبہ تیرے صدقے اساں اگلیاں تے پچھلیاں تے گناہ معاف فرمایا الحضرت نے جو ترجمہ فرمایا ہے اور ترجمہ پڑھ کے دیکھو پتہ چلے الحضرت عظیم البرکت نے فرمایا وہ ترجمہ انج نہیں ترجمہ انجا اگر عشق مصطفیٰ دل دے اندر رکھ کے ترجمہ کرے گا نا تو پھر تنو قرآن دی سمجھ آئے گی ورنہ قرآن دی سمجھ نہیں آئے گی الحضرت نے اجرا ترجمہ فرمایا اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے صدقے دینا تیرے صدقے دے نال اگلیاں تے پچھلیاں دے گناہ منو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اے میرے محبوبہ اسم معافی تونو عطا فرمائیے رحمت تونو عطا فرمائیے ملکیت تونو عطا فرمائیے اشان تونو عطا فرمائیے کیونکہ معافی بھی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرما دیتی رحمت بھی اپنے محبوب نو عطا فرما دیتی اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا رب العالمین نے قرآن مجید اندر فرما دیتا کی فرمایا جب گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے اپنے آپ جو پر ظلم ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب اپنے آپ جو پر ظلم کر لو اپنے نفس جو پر زیادتی کر لو جب گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے پھر کرنا کیا رب نے نہیں فرمایا میرے دروازے تے آ جاؤ بلکہ مالک نے فرمایا میرے یار دے دروازے تے آ جاؤ تو کہ یار دے دروازے تے آنا تو آڈا کما اور تانوں معافی دینا میں رب کریم دا
عزیزان محترم توجہ کرنی ہم فرمایا یار دے دروازے تے آ جاؤ، یار دے دروازے تے آ جاؤ، کیونکہ ملکیت سب نے یار نو دے چھڑی ہے، مختار کل یار نو بنا چھڑے آئے، ملکیت یار نو دے دیتی ہے، اور جدے واسطے یار کبے گا معافیوں نہیں ملے گی۔ ایک باری محبت نال سبحان اللہ۔ اور ان دوسری آیات مبارکہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ جدا ترجمہ اپنے جڑا ہے بے ایمانوں نے کس طرح کر دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید ذرا پڑھنا ہے، تیسرا پارہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن مجید تیسرا سپارہ تیسرا ہی پایا، قرآن مجید فرقان حمید ہے، پڑھ کے بیکھنا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ انہیں قرآن پاک الماری کے اندر پہنے، الحضرت دا بھی اٹھا کے بیکھ لو، انہیں غیران دا بھی پڑھ کے بیکھ لو، پتہ چل جائے گا میرے الحضرت نے ترجمہ کے میں فرمایا ہے۔ انہوں نے ہن ترجمہ کی کیتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ دا ترجمہ کی کر رہے ہیں کہ مکر کیتا کفار نے، انہوں نے جنہیں ترجمہ کیتا ہے کی کہہ رہے ہیں کہ مکر کیتا کافران نے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیتا اللہ نے۔ انہوں نے ترجمہ یہ الحضرت نہیں پڑھ رہا، جنہاں انہوں نے ترجمہ کیتا ہے کیا مکر کیتا کفار نے اور مکر کیتا اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہن دیا اللہ انہوں نے بہتر مکر کرن والا ہے۔ یار عجیب علم ہے انہوں دا، عجیب انہوں دے ترجمے نے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ حضرت نے کمال کر دیتا۔ اللہ حضرت نے فرمایا جھلیو اے ترجمہ انج نہیں، کیونکہ اللہ دی شان دے لائق نہیں کہ اللہ نے مکر کیتا، اللہ نے مکر کیتا، نانا انج ترجمہ نہیں کرنا۔ آپ نے جرا ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا وَمَكَرُوا، اوہ مکر کیتا کفار نے رسول اللہ دے خلاف، کہ دے خلاف مکر کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے او تدبیرہ سوچ رہے نے، مکر و فریب کر رہے نے، مکر و فریب کر رہے نے کہ حضور نو کس طرح پھساواں گے، حضور نو کس طرح نعوذ باللہ من ذالک شہید کران گے، اے سارے مکر کر رہے نے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، او رب العالمین اونا دے نالو بہتر تدبیر کرن والا ہے۔ ذرا ترجمہ پڑھ کے بیکھو مزہ ہوندہ ہے الحضرت عظیم البرکت دا کہ آپ نے ترجمہ کس طرح فرمایا ہے، انہاں لوگوں نے کس طرح ترجمہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انہاں کفار دے خلاف اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی کہ جنہیں نبی دے نال عداوت رکھن والے، دشمنی کرن والے، آقا امام الانبیاء دی شان دے اندر غستاخیاں کرن والے، حضور دے خلاف مکر و فریب کرن والے، اللہ نے انہاں دے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرماون والا ہے۔ اے الحضرت دا ترجمہ ہے، عظیم البرکت امام محمد رضا خان دا ترجمہ ہے۔ عزیزان محترم اور بھی کئی آیات مبارکہ نے جنہ دے ترجمے انجی کیتے آ، لیکن الحضرت عظیم البرکت دا جدو بھی ترجمہ پڑھو گے، عزیزان محترم دوست پڑھن، بزرگ پڑھن، بچے چھوٹے کوئی بھی پڑھے گا، اوہ پڑھ دیاں دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع جل جائے گی، عشق مصطفیٰ دی شمع جل جائے گی۔ عزیزان محترم دے اندر ادب ہونا، جدو بھی ترجمہ لکھیا جائے، کتاب لکھی جائے، اس اندر ادب ہونا بہت ضروری ہے، عشق ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں ہوئے گا، عشق مصطفیٰ نہیں ہوئے گا، پھر ترجمہ بھی انجدہ لکھیا جانا ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ ہوئے گا، ادب ہوئے گا، ادب دے نال لکھیا جائے گا، پھر ہر لفظ وچوں عشق مصطفیٰ دی جھلک نظر آئے گی۔ ہدایت کے بخش کتاب پڑھ کے ویکھو، الحضرت عظیم البرکت دی نعتوں دی کتاب ہے جس اندر اشعار ہی اشعار نے، اور ایک اشعار ایک شعر دی اگر تساں ترجمہ تے تفسیر کرو تے ایک شعر دیاں کئی کتاباں لکھیاں جان گیاں، اتنا عشق رسول دے اندر آپ نے انہوں نے لکھا۔ ہدایت کے بخش پڑھ کے دیکھ لو، فتاوی رضویہ شریف آپ نے 1000 کتاب لکھی، اور انہوں نے 1000 کتابوں دے اوپر کئی جلداں، جس طرح فتاوی رضویہ شریف 22 جلداں دے اندر، 32 جلداں دے اندر، اور 40 جلداں تک ایک کتاب الحضرت دیاں، ایک کتاب دیاں 40 جلداں ہون، اور پھر انہاں دے اندر اگر پڑھئے تو ایمان تازہ ہوئے، ایمان عشق دی شمع جل جائے، انہوں الحضرت عظیم البرکت بولے جائے۔
جنہ دے ہر قول دے اندر ہر لفظ دے اندر عشق مصطفیٰ دی گل ہے سی، کیونکہ بے ادباں نوں تے نہیں پتہ نا، اے جڑی آیت مبارکہ ہے نا جڑی اعلی حضرت نے ترجمہ لکھا تے انہاں نے لکھیا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک شعر دے اندر سارا ہی مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ فرماندے ہیں بے ادب کی جانن اے سارے ادب دی، کون فرما رہے ہیں بے ادب نو نہیں پتا ادب کی ہے، ادب والا ہی ادب جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے ادب ایک کی جانن سارے ادب دی تے کئی ادب تھی پانچے ہو، ادب تھی کے پہنچ جاندے ہیں۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سلطان العارفین کہہ رہے ہیں، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بے ادب کی جانن اے سارے ادب دی تے کئی ادب تھی پانچے ہو، جڑے مڈے کریم دے کھیڑے آہی او کدی نہ تھی دے رانجے ہو، جڑے ہوونے مٹی دے بھانڈے او کدی نہ تھی دے کانجے ہو، پر جنہ عشق حضور نہیں منگیا باہو، پر جنہ عشق حضور نہیں منگیا باہو، گئے دوئی جہانی واندے، گئے دو میں جہانے واندے نہ اے جہان دے رہے تے نہ اس جہان دے رہے، اور جنہاں نو عشق مصطفیٰ ملیا وہ ایتھے بھی آباد ہو گئے تے اگے بھی۔ ادب بہت ضروری ہے، جنہوں ادب نہیں ملیا انہوں نے کچھ بھی نہیں ملیا۔ ادب والیاں ہمیشہ جرہ پائیاں نے تو حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 25 سفر المسفر 25 سفر المسفر جمعۃ المبارک دا عظیم دن 2:38 دے اوپر آپ دا یوم وصال ہے۔ جمعۃ المبارک 25 سفر جنہوں نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ دسیا تے جس دن آپ دا وصال ہویا توجہ کرنی ہے شام دے اندر شامی بزرگ ہے اور رات نو شام نو کی ویکھ رہا کہ آقا امام الانبیاء اور حضور دے نال صحابہ انج کھڑے نے کہ جی میں کسی دا انتظار پہ کر دے رہا۔ ایک بار محبت نو سبحان اللہ کہ جی میں کسی دا انتظار پہ کر دینے، اور شامی بزرگ حضور دی زیارت کر کے نا ہاتھ بن کے عرض کردہ ہے سونے ہاں میں نے انج لگتا ہے جی میں کسی دا انتظار پہ کر دے ہو، نالے دیدار کر رہا ہے نالے عرض کر رہا ہے سونے ہاں کہ جی میں لگتا ہے کسی دے انتظار دے اندر کھڑے ہو، تو حضور نے فرمایا ہاں ہاں میرا ایک غلام آ رہا ہے، میں اپنے غلام دے انتظار دے اندر کھڑے۔ عرض کی تھی سونے ہاں کون ہے؟ فرمایا ہوتا نام احمد رضا ہے، بریلی دے اندر رہن والا ہے، وہ ساڑھے کول آ رہے ہے تو میں ہوتا انتظار پیا کرنا اور میرے نال میرے آیار تے غلام بھی کھڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او بندہ شامی بزرگ بریلی شریف آیا، بریلی شریف دے اندر آکے پوچھیا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے سن؟ انہاں دسیا کہ او بہت بڑے عالم دین ہے سن، بہت بڑے عاشق رسول ہے سن، بہت بڑے نبی پاک دے سچے تے سچے غلام ہے سن، تے کیا وصال کہ جی جمعۃ المبارک والے دن دا وصال ہویا ہے۔ وہ شامی بزرگ کہنے لگا سن لو بریلی دے اندر رہن والے ہو، اعلیٰ حضرت کوئی عام بندہ نہیں ایسی، اعلیٰ حضرت اتنا بڑا عاشق رسول ایسی کہ خود مصطفیٰ پہ دا انتظار کر دے اور مصطفیٰ دے صحابہ پہ انتظار کرتے ہیں سن، اور حضرت عظیم البرکت آپ نے لکھیا نا سلامت جدو بھی اسی جمعہ والے دن یا محفل پاک دو بعد سلام پڑھنے آنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہی تدس حضرت نے صرف حضور رحمت نہیں نے بلکہ جان رحمت نے، جدو بھی سلام پڑھنے آ جو ہی سلام پڑھیا جاندہ نا تے حضرت دا عشق سامنے آ جاندہ تے جدوں اسی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی پڑھنے آ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا عشق سامنے آ جاندہ تے آج رہے آخری شعر نے اعلیٰ حضرت نے پڑھے نے تے اعلیٰ حضرت تو بعد اعلیٰ حضرت دے شاگرداں تے خلیفہ تے عاشقاں نے پڑھے نے۔ آج اسم اس مسجد دے اندر بیٹھ کے انہاں شعرن وہ اپنی زبان دے اوپر لے آنا تاکہ حضور دے ثنا خانہ وچ ساڈا بھی نام آ جائے۔ تو آپ نے کی فرمایا سب سے اولا
نہیں سارے پڑھنا بڑے آسان شعر نے، بڑے سوکھے شعر نے. سب سے اولا ہو آلہ، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ، رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ، اور رسولوں ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا، نہیں بولے اور تاج ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں سے آلہ، اور تاجداروں سب سے اولا ہو آلہ، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. سب سے اولا